والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، ایک تو کپڑا ڈھنکا ہو، ڈھیلا ڈالا ہو، سطر نہ دکھائی دیتا ہو، اور دوسرا شرمگاہ کا حفاظت کا ایک مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شرمگاہ کو صرف مرد کو اس کی بیوی کے ساتھ اور بیوی کو اپنے ہسبینڈ اپنے شوہر کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ استعمال کرنے کی اجازت دی ہے. اس کے علاوہ لونڈی کا ذکر ابھی نہ کروں تو بہتر ہے، کیونکہ آج کے اس دور میں چلتی نہیں ہے اور رواج ختم ہو چکا ہے. کیسے کیسے ہمارے بزرگ گزرے بچتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. وہ تین چار چیزیں تو ہم بتا نہیں پائیں گے، اتنی لمبی ہم بحث میں نہیں جانا چاہتے. 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن جن کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. انسان اپنے عملوں کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. کوئی ٹخنے کے برابر، کوئی پنڈلی کے برابر، کوئی گھٹنے کے برابر، کوئی کمر کے برابر، کوئی کاندھے کے برابر، اور کوئی پسینے میں ڈبکیاں مار رہا ہوگا. ایسے موقع پر صرف 7 قسم کے لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. وہ کون ہوں گے؟ امام عادل، عدل و انصاف کرنے والے لوگ، وشاب نشأ فی عبادۃ ربہ، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے، نوجوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ مرد و آدمی جو ایک نماز پڑھ کے آیا اور اس کا دل دوسری نماز میں لٹکا ہوا ہے، دوسری پڑھ کے آیا تیسری نماز کے لیے اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے. جس کا دل و دماغ مسجد میں لٹکا ہوا ہے وہ عرش کے سائے میں ہوگا. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور وہ انسان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس نے کسی بھی مرد سے محبت کی ہوگی تو اللہ کے لیے، اور اگر اس نے دشمنی کی ہوگی تو اللہ کے لیے. اس کی محبت و دشمنی اپنی ذات کے مفاد کے لیے نہیں ہوگی بلکہ اللہ کے لیے ہوگی. کسی سے دشمن تھا تو اللہ کے لیے، اور کسی کا دوست تھا تو اللہ کے لیے. 4 اور 5واں چیز جو ہمیں ہمارے موضوع سے ٹچ ہے، رجل طلبتہ اور دعتہ، دونوں روایتیں آئی ہیں. ورجل طلبتہ امرأۃ ذات منصب و جمال، 5واں وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس کو کسی خوبصورت لڑکی نے، کسی خوبصورت عورت نے کسی برے کام کے لیے بلایا. آ جاؤ، فون کر کے بولا آ جاؤ، ممی نہیں ہے، آ جاؤ پاپا نہیں ہے، اچھا کوئی نہیں ہے، سب دوا لینے گئے، آ جاؤ جلسہ ہو رہا ہے، ہم جلسے میں جائیں گے تو ہم سے فلاں کھیت میں مل لینا. یہ چل رہا ہے میرے ساتھ. پاکڑ کے علاقے میں ہم کو دیکھنے کو ایسا ملا، اس لیے بول رہا ہوں، ذاتی مشاہدات ہے. رجل طلبتہ امرأۃ ذات منصب و جمال، بہت خوبصورت حسین و جمیل عورت نے کسی کو بلایا، آ جاؤ، کوئی نہیں ہے، برے کام کے لیے بلایا. اس نوجوان لڑکے کے پاس اکیلے میں ملنے کے سارے راستے موجود تھے، ماں باپ کی نظروں سے دور، اکیلے اور تنہائی میں لڑکی کے پاس پہنچ بھی گیا. لیکن جب دونوں برے کام کے لیے تیار ہوئے اسی وقت لڑکے نے دھکا دیا، بڑا چل
انی اخاف اللہ، میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جو اللہ کے ڈر سے اس برے کام سے رک گیا وہ نوجوان بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔